تبلغ إلى بيت الله ولم يهج فلا عليه يموت يهودي وذلك إن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس ذات راہ ہے اور استطاعت ہے حج کی وہ حج کرے. تو یہاں وللہ علی الناس حج البیت، یہ وللہ ہے لوگوں کے اوپر ذمہ ہے، ضروری ہے. وللہ علی الناس، اللہ کی رضا کی خاطر حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کو طاقت ہے وہاں پہنچنے کی. ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يمنع من الحج حاجة ظاهرة او مرض حادث او سلطان جائر لم يحج فلا عليه ان يموت يهودي. کہ جس بندے کو اگر کوئی بیماری ہے وہ معذور ہے، نابینا ہے وہ معذور ہے. ليس الآن حرج ولا لا حرج، یہ معذور ہے، کوئی مانے نہیں ہے. من لم يمنع من الحج حاجة ظاهرة، کوئی ظاہری کوئی رکاوٹ نہیں اس کو. اور مرض حادث، یا ایسی بیماری نہیں جو چھوڑتی نہیں ہے، لگی ہوئی ہے، وہ بھی ایک عذر ہے. یا وہاں کا بادشاہ ہے وہ مانے ہے، یہ تو انسان کے لیے عذر ہے، وہ نہیں حج کر سکا الگ بات ہے. لیکن کوئی عذر نہیں پھر حج نہیں کیا، میں چاہے یہودی بنا نصرانی بنا، اسلام میں اس کی کوئی مقدر نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حج بہت اہم فریضہ ہے. اور یہ تھوڑی سعادت کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق یوم ولدت امہ، جس نے حج کیا گناہوں سے بچتا رہا، رفث سے بچتا رہا، جدال جھگڑے سے، فسق فجور سے بچتا رہا، راجا کا یوم ولدت امہ، ایسے آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آیا. یہ تھوڑے دیر کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تعالوا بالحج والعمرہ، حج کیا ہے تو عمرہ کرو، عمرہ کیا ہے تو حج کرو. فإنہما ینسان فقر و ذنوب، ان سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی مٹا دیتے ہیں، غربت بھی دور فرما دیتے ہیں. کما ينقي القير خبز الحديد والذهب والفضة، جیسے بھٹی میں سونا ڈالو، چاندی ڈالو، لوہا ڈالو، جب وہ پگھلے گا تو خوف نکل جائے گا. وہاں بھی انسان کے اندر جو خرابیاں نکل جاتی ہیں، پاک صاف ہو کر آتا ہے. حج مبرور لیس لہ جزاء، حج مبرور کی تو جزائی بہشت ہے. تو یہ کتنی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ ومات فی طریقی كتب اللہ له